بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی جب پیدا ہوتی ہے نا تو باپ کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اور اس پریشانی کا سبب کون ہے؟ میں اور آپ، ہمارا معاشرہ، ہماری بےہودہ معاشرتی رسم و رواج، کہ بچی ابھی اس نے آنکھ کھولی نہیں ہے اور باپ اب کیا سوچ رہا ہے کہ اب اس بچی کی پرورش کرنی ہے، اس کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، اور بڑا کرنے کے بعد پھر اس کو میں نے رخصت بھی کرنا ہے، اور اس کی رخصتی کے لیے مجھے اتنا 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 میرا جو ہے وہ بجٹ، مجھے 10-15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد میرا بجٹ جو ہے وہ اتنا ہوگا تو میں اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر سکتا ہوں۔ جو اس میں ایک انتہائی غلط چیز ہم نے شامل کر دی نا، جسے ہم جہیز کہتے ہیں۔ ویسے ماشاءاللہ اب سارے اہل علم حضرات ہیں، مجھے اس موضوع پر کچھ بات کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے کہ میری اصلاح ہو جائے اگر میں کہیں پر غلط ہوں۔ لسٹ آتی ہے بن کے پوری کی پوری کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، 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 پھر ہم تمہاری بچی کو بسائیں گے اپنے گھر میں۔ ایسے لوگوں کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باہر مین روڈ پہ کسی چوک پر کھڑے ہو کر خیرات مانگ لیا کریں۔ مستحق لوگ ہیں نا، ضرورت مند لوگ ہیں، جو گاڑی بھی مانگ رہے ہیں، جو پلاٹ بھی مانگ رہے ہیں، جو گھر بھی مانگ رہے ہیں، جو زیور بھی مانگ رہے ہیں، جو فلاں چیز بھی مانگ رہے ہیں، فلاں چیز بھی مانگ رہے ہیں۔ تو بھائی جب تم نے مانگنا ہی ہے تو بچی کے باپ سے کیوں مانگتے ہو؟ جاؤ جا کر سڑک پر کھڑے ہو جاؤ، باہر خیرات مانگو، وہاں پر آوازیں لگاؤ زور زور سے کہ بھائی ہم مستحق لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں بنگلے کی ضرورت ہے، ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ بیچاری بچی کے باپ کے اوپر بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور معذرت کے ساتھ شاید میری یہ بات کسی کو بری لگے کہ ہم لوگ بڑی جلدی نا ایموشنل بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کی ڈیمانڈز بھی پوری کرتے ہیں اور پھر اپنی بچی بھی ان کو دے دیتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ تو نہیں یہ بات کر رہا، لیکن اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ خود اپنی بیٹی کے سب سے بڑے مجرم بن رہے ہیں اس وقت۔ آپ خود اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ بھائی ایسے لوگوں کے لیے ساتھ تو ہونا یہ چاہیے کہ جس دروازے سے وہ واپس آئے ہیں نا اندر، اسی دروازے سے ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ یہ کیا ہم نے تماشا بنا کر رکھ دیا، دین کو مذاق بنا دیا۔ اچھا، اور بے ڈھنگی سی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ بھائی 2-4-5 منٹ اوپر ہو جائیں اس کے لیے معذرت۔ بے ڈھنگی سی دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ بھائی دو باتیں ذہن میں رکھیں یہاں پہ۔ پہلی بات، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی تھی کہ 4 بیٹیاں تھیں؟ بولے نا بھائی، 4 بیٹیاں۔ کیا ایک بیٹی کے علاوہ باقی 3 بیٹیوں کا کہیں جہیز کا تذکرہ ملتا ہے؟ کہیں ملتا ہے تو دکھاؤ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا بھائی؟ حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست کون تھے؟ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا سرپرست ہونے کے ناطے جو حضرت علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سامان دیا وہ بھی حضرت علی کے پیسوں سے ہی دیا۔ کیا سامان دیا یاد ہے کچھ؟ وہ تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں، کبھی بچپن میں پڑھا ہو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جہیز دیا تھا؟ ایک تکیہ، ایک چادر، ایک مشکیزہ۔ اب حضرت علی کو تو چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ جہیز دینا تو پورا پورا دو، نہیں تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بھائی شریعت کے اندر جہیز کا تصور موجود نہیں ہے۔ یہ تصور ہم نے خود ساختہ بنا لیا کہ حضور نے اپنی بیٹی کو سامان دیا، لہٰذا اب لڑکے والوں کا حق ہے کہ وہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی اپنی بیٹی کو سامان دو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، یہاں پر آپ کو مولویوں کی ضرورت پڑے گی۔ یوٹیوبرز کو یہ مسئلہ شاید معلوم نہیں ہوگا، لیکن یہاں آپ کو مولویوں کی ضرورت پڑے گی۔ بھائی بالفرض
بھائی بور تو نہیں ہو رہے ہیں جی؟ اگر ہو رہے ہو تو بتا دو، میں بات ختم کر دوں. اچھا بھائی، بالفرض اگر کسی باپ نے ساری زندگی کی محنت مشقت سے تھوڑے سے پیسے جوڑ کر اپنی بیٹی کو کچھ سامان دے بھی دیا، بھائی توجہ ہے، اگلا لفظ ذرا غور سے سنیے گا، اپنی بیٹی کو کچھ سامان دے بھی دیا، تو بھائی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس سامان کی مالکن کون ہے؟ بھائی بولے نا بھائی، یہ بیٹی ہے. لالچی سسرال والوں کو اس سامان کو استعمال کرنے کا کوئی حق، بولے نا بھائی، نہیں ہے. اگر استعمال کرنا بھی ہے تو بیٹی سے پہلے اجازت لینی ہوگی. اگر وہ اجازت دے گی تو اس مال کو استعمال کر سکتے ہو، وگرنہ تمہارا اس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہے کہ بہو کو جناب بیاہ کر گھر لے کر آئے ہیں، ابھی 4 دن گزرتے نہیں، وہ جو ایک ساس کا کردار ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، بھائی دونوں پہلو ہیں، کمزوریاں ادھر بھی ہیں، کمزوریاں ادھر بھی ہیں. میں صرف ابھی ایک پہلو پر بات کر رہا ہوں. وہ جو ایک لالچی ساس کا کردار ہے نا، اس کی نظر سب سے پہلے جائے گی کہاں؟ جائے گی بہو کے زیور پر جائے گی. بہو زیور تیرے پاس محفوظ نہیں ہے، تم میرے پاس رکھوا دے. وہ بیچاری ہوگا کہ اچھا امی جی آپ رکھ لیں. بہو وہ تیرا وہ فلاں جوڑا جو ہے نا وہ بڑا پیارا لگ رہا تھا، ایسا کر وہ جوڑا اپنی نند کو دے دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج تک تم لوگ بھوکے مر رہے تھے، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. دوسرے کی بیٹی کو بیاہ کر لے کر آئے ہو، اس لیے بیاہ کر لے کر آئے ہو کہ اس کے مال کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی، اس کے زیور پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس کے کپڑوں پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس کے لائے ہوئے دیگر سامان پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس کی لائی ہوئی واشنگ مشین پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس کے لائے ہوئے فریج کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی. الامان الحفیظ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. اور کہنے کو ہم کہیں جی ہم تو بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے کو چھتر پڑیں گے نا ان حرکتوں پر جا کر آخرت میں کہ لگ پتہ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آج کیا کر رہے ہو، کل اس کا حساب دینا پڑے گا. کسی کی بیٹی کے ساتھ اگر اس طرح ظلم کر رہے ہو تو کل کو اس کا حساب دینا پڑے گا. دوسرا پہلو بھی ہے بھائی، اگر بات کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. دوسرا پہلو بھی ہے اس کا کہ بعض گھروں میں وہ بہویں بھی جو ہیں وہ ذرا اور مارکیٹ سے آئی ہوتی ہیں. وہ جس طرح اپنے ماں باپ کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہیں، اس طرح اپنے سسرال کو اپنا گھر نہیں سمجھتی. اور بھائی ماں باپ کا گھر تیرا گھر تھا، سسرال تیرا گھر ہے، اور جب تک مرے گی نہیں تب تک اسی گھر میں تجھے رہنا ہے. وہ ایک کمرہ جو ہے وہ تیرا گھر نہیں ہے. آپ کے مشاہدے کے اندر بھی یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ وہ بہو آ تو جاتی ہے، وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنا پسند ہی نہیں کرتی، سارا دن کمرے کے اندر بیٹھی رہے گی. شام کو 5 بجے جب شوہر کے آنے کا وقت ہوگا تو فوراً نکل کر باہر آ جائے گی شوہر کو دکھانے کے لیے، دیکھو جی میں تو بڑا گھر کا کام کرتی ہوں. کچن میں گھس جائے گی، 2-3 برتن دھونا شروع کر دے گی. یہ ڈرامے بازیاں کس کو دکھاتے ہو بھائی؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو بات کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ بھائی دین ہمارا جو ہے نا بڑا آسان ہے، بڑا سیدھا سادہ سا ہے. یہ معاشرتی رسم و رواج میں پڑھ کر اس دین کا کم از کم حلیہ نہ بگاڑیں. اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.